بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1723 ہے اور آج سورہ یاسین کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58، 55، 56، 57 اینڈ 58۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام سلام قولا من رب رحيم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا بے شک اصحاب الجنہ اہل جنت، الیوم آج، فی شغلین شغل میں، فاکہون خوش ہوں گے، ہم ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہہ میوے ہوں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ما وہ ہوگا جو، یدعون وہ مانگیں گے، سلام سلام، قولاً کہا جائے گا، من رب الرحیم نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے، جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے، آرڈر دیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنتی لوگ اس وقت یقیناً اپنے شغل میں مگن ہوں گے۔ دوسری بات، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ۔ تیسری بات، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے۔ چوتھی بات، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ پانچویں بات، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں میدان محشر میں جمع ہونے کی حالت بیان کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر کسی کو ان کے عمل ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ایمان والوں کو ان کے عمل کا کیا بدلہ دیا جائے گا، بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرتے تھے، حشر نشر کے ہونے پر یقین کیا کرتے تھے، اعمال صالحہ میں مصروف رہتے تھے، وہ لوگ اس دن اپنی ہی دھن میں جنت میں بیٹھے مزے کر رہے ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنی جگہ آرام میں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشکل نہیں، کسی قسم کی مشکلات نہیں، بس مزے میں دھن میں رہیں گے۔ اس دن اپنی ہی دھن میں بیٹھے رہیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنی جگہ آرام سے رہیں گے، جہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہر چیز کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے، جن کے اطراف بہت سارے خدمت گزار ہوں گے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ انہیں میوہ جات لا کر دے رہے ہوں گے، جنہیں یہ لوگ مزے سے اپنی اپنی پسند کے مطابق کھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے ہر طرح کے میوے پیش کیے جائیں گے، اور ان میووں میں سے بھی انہیں جو پسند آئے گا وہ کھائیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ لوگ کھانا چاہیں گے اور ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، بس آرڈر کے منتظر ہوں گے ان کی خدمت گزار، آرڈر دو، بس آرڈر لے لیا جائے گا اور پہنچا دیا جائے گا۔ کسی قسم کا انتظار کرنا، انتظار کی مشقت جھیلنا، جیسے کہ ہوٹلوں میں ہوتا ہے، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیٹھو، ویٹ کرو، انتظار کرو، کچھ نہیں، جیسے آرڈر دیا جائے گا لا کر سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی جو ان کے پروردگار سے انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں عطا کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ جنت میں کھانے کے لیے سب کچھ عطا کیا جائے گا،
تو جب کوئی کچھ کھائے گا تو اسے قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی، ظاہر بات ہے کہ ضرورت سے فارغ ہونا پڑے گا، تو جنت میں تو کوئی قضائے حاجت کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ وہاں وہ تو پاک جگہ ہے۔ اس کا جواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیتی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں کھانے اور پینے کو ملے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جنت کے ہر آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے کی چیزیں اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ جب کوئی کھاتا پیتا ہوگا تو اسے قضائے حاجت کا تقاضا تو ہوگا، مگر جنت میں تو کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ جنتی لوگوں کی حاجت پسینے کی شکل میں ان کے جسموں سے نکلے گی جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی، اللہ اکبر، جس سے ان کا بالکل پیٹ ہلکا ہو جائے گا، اور ملائکہ ہر طرف سے انہیں سلام علیکم سلام علیکم کی صدائیں بلند کریں گے، ہر طرف سے انہیں سلام فرشتوں کی طرف سے ہوگا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم پر سلامتی ہو جو کچھ کی دنیا میں تم نے برداشت کیا، صبر کیا، بس بہترین انجام، بہترین ٹھکانہ، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنتی جنت کی شراب مانگے گا تو اس کے پاس ایک لوٹے میں شراب پیش کی جائے گی، پھر وہ پیش کرنے والا اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ اس طرح کا معاملات جنتیوں کے ساتھ جنت میں پیش آئے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اس کی منظر کشی کی گئی، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں تو ملتا جلتا ہوگا لیکن وہ حقیقت میں الگ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 15 میں کہا گیا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، متقیوں کے لیے پر ان کے پروردگار کے پاس وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اللہ اکبر، شہد کی نہریں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں، دودھ کی ایسی نہریں کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی ایسی نہریں جو پینے والے کے لیے سراپا لذت، اور شہد کی ایسی نہریں جو نثرا ہوا ہوگا، اور جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ انہیں گرم پانی پلایا جائے گا چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوزخ سے حفاظت فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی وہ دے گا اپنے فضل سے دے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر سکیں؟ جو بھی ہوگا نتیجے کے میں وہ تو پروردگار کے صدقے میں ہوگا، اس کے رحم و کرم کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔